ایک کتاب وہ ہوتی ہے جو نگاہ سے لکھی جاتی ہے. قلم سے لکھی جانے والی کتاب کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب اس سے ہدایت ملے اور کب اس سے فتنہ فساد ہو. کیونکہ شمالی ہند میں پچھلی صدی میں کچھ ایسے بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے قلم سے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن سے فساد ہوا، جن سے فتنہ ہوا، دشمنی پھیلی، اسلام کے اندر فرقے بڑھ گئے، اور ایک عقیدے کے ماننے والے مسلمان آج اس ہندوستان کی سرزمین پہ مختلف فرقوں میں بٹ کے رہ گئے. تو پتہ چلا جو قلم سے لکھی جانے والی کتاب ہے ہر بار فائدہ نہیں دیتی ہے، ہر بار اس سے نفع نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت بار اس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا قلم سے لکھی جانے والی کتاب سے نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، مگر جو کتابیں نگاہوں سے لکھی جاتی ہیں، جو کتابیں نگاہوں سے لکھی جاتی ہیں، ان کتابوں سے کبھی نقصان نہیں، سدا بہار نفع اور فائدہ ہی ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے غریب نواز کے قلمی شاہکار کو ڈھونڈنے والے، میرے غریب نواز کی کتاب کو ڈھونڈنے والے، میں تجھے بتا رہا ہوں، سنتے چل. میرے غریب نواز نے قلم سے کتاب لکھی نہیں لکھی، تاریخ نہیں بتا رہی ہے، لیکن میرے غریب نواز نے نگاہوں سے وہ کتاب لکھی ہے جس سے صبح قیامت تک نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ سارے انسانوں کو فائدہ ہوتا رہے گا. ایک کتاب کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، ایک کتاب کا نام بابا فرید گنج شکر ہے، ایک کتاب کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے، ایک کتاب کا نام علاء الحق پنڈتی ہے، ایک کتاب کا نام مخدوم اشرف سمدانی ہے، ایک کتاب کا نام محمود چراغ دہلی ہے، ایک کتاب کا نام بندہ نواز کے سودراز ہے، ایک کتاب کا نام حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر ہے، اور ایک کتاب کا نام بابا شرف الدین سہروردی ہے، ایک کتاب کا نام حضرت صابر کلیری ہے، اور ایک کتاب کا نام صادق علی شاہ ہے، اور ایک کتاب کا نام پانچ پیر ولی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خواجہ، یا نعرہ غوث، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ میرے غریب نواز کی کتابیں ہیں. کھول آنکھیں، دیکھ، یہ ایسے چمکتے سورج ہیں، اور یہ کیوں دیکھیں گے؟ چمگادڑ کو روشنی پسند ہی نہیں آتی ہے. چمگادڑ کیوں دیکھے گا روشنی کو؟ وہ سورج ہے، سورج ہے. قطب الدین سورج کا نام ہے، فرید الدین سورج کا نام ہے، نظام الدین سورج کا نام. اور نظام الدین تو ایسے سورج ہیں، تم لاکھ چلے کرو، لاکھ چکر کاٹو، دین کا نظام تو نظام الدین سے ہی چلنے والا ہے. عزیزان گرامی قدر، شکر صد بار کہ پروردگار نے ہمیں اور آپ کو معین الدین کے منگتوں میں کھڑا کیا ہے، معین الدین کے درباریوں میں کھڑا کیا ہے، معین الدین کے بھکاریوں میں کھڑا کیا ہے. اور کیسی کرم نوازی ہے میرے غریب نواز کی، کیسی عطا ہے میرے غریب نواز کی. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے در سے، ان کی چوکھٹ جس کو نسبت ہو جاتی ہے وقت کے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی علیہ رحمت و رضوان، جو بڑے مجدد اعظم کی ذات ہے، وہ جب اجمیر مقدس حاضر ہوئے میرے خواجہ کی تربت پاک پہ، تو غریب نواز نے اپنے خادم کے خواب میں آ کے حکم فرمایا کہ احمد فاروقی سرہند سے آ رہے ہیں، ہمارے تربت کی، ہمارے قبر کے نیمے سے ان کی دستار بندی کی جائے. نیما کسے کہتے معلوم؟ آپ اجمیر شریف حاضر ہوئے ہیں؟ بولیے. ارے نہیں گئے تو بولو بھائی، دعا کریں گے خواجہ سب کو بلا لے اپنے دربار پہ. میرے غریب نواز سب کو بلا لو آقا. یہ آنکھیں ترس رہی ہیں آپ کے گنبد کو دیکھنے کے لیے، آپ کی جالی کو چومنے کے لیے، آپ کی قدم بوسی کے لیے دل بے چین ہے. غریب نواز سارے غلاموں کو بلا لو. کیا بڑی بات ہے. وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. بلائیں گے انشاءاللہ غریب نواز. اور ایک دیکھو، خواجہ جب بلانا چاہتے ہیں تو پہلے نوٹوں کا انتظام فرما دیتے ہیں. اور کتنے ایسے ہیں جی اجمیر شریف جاتے ہیں، چور اچکے بھی بہت ہیں وہاں، ایسی شاطر دماغی سے جیب کاٹ لیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. آج بھی ہے.
اب عرس کے موقع پہ لاکھوں کی تعداد تھی، کتنوں کے جیب کاٹے گئے، کتنوں کا پرس چوری ہو گیا، کتنوں وہ اعلان ہوتے رہتا وہاں سے بلند دروازے سے، نظام گیٹ کے پاس اعلان ہوتے، فلاں کا پرس کھو گیا ہے، فلاں کا بچہ کھو گیا ہے، فلاں کا یہ کھو گیا، فلاں کا وہ کھو گیا، اعلان ہوتے رہتے۔ اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور نہ جانے کس کس کا کیا کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی سب کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں اور اپنے اپنے مکانوں کو، اپنے اپنے علاقوں کو اطمینان سے واپس پہنچ بھی رہے ہیں۔ یہ کرامت ہے میرے غریب نواز کی۔ آپ کی اطلاع میں ہے یہ غریب نواز نے خدمت کس کو دی ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، حضرت عبداللہ بیابانی۔ کیا نام ہے؟ بولو، عبداللہ۔ یہ عبداللہ بیابانی کون ہے؟ جو وقت کے جے پال جادوگر تھے، جو وقت کے جے پال تھے، جادوگری میں جن کا کوئی ثانی نہیں تھا، جن کا کوئی مقابل نہیں تھا، آج وہ عبداللہ بیابانی بنے ہوئے ہیں میرے خواجہ کی عطا سے۔ خواجہ نے ان کو کلمہ جب پڑھایا تھا نا، انہوں نے غریب نواز سے دو چیزیں مانگی تھی۔ ایک یہ کہ غریب نواز مجھے ہمیشہ آپ کے دربار میں رہنے کا موقع دیا جائے، دوسرا یہ کہ جتنے آپ کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں ان سب کی آمد و رفت، ان کے رکنے، کھانے پینے کا اور ان کے واپس اپنے گھروں کو پہنچنے کا انتظام مجھے دیا جائے۔ میرے غریب نواز نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا جاؤ، تم کو دیا۔ ان کو دے دیے غریب نواز۔ ان کا نام عبداللہ تھا۔ کیا تھا؟ عبداللہ تھا۔ غریب نواز نے ان کو فرمایا یہاں تم رہو گے تو یہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا تم جنگلوں میں رہا کرو، دن میں آیا کرو، اپنا کام کاج کر لو، راتوں میں جنگل میں چلے جایا کرو۔ تو جنگل کو بیابان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فارسی زبان کا لفظ ہے بیابان، جنگل کو بیابان کہتے ہیں، تو اس لیے وہ بیابانی کہلائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بیابانی جنگل سے آیا ہے، یہ غلط فہمی دور کرو، یہ غلط فہمی ہے۔ وہ بیابانی اس لیے کہلائے کہ ان کو جنگل میں خواجہ نے رکھا ہے۔ کس نے؟ بولنے سے پہلے سوچنا کبھی بھی۔ کس نے رکھا ہے جنگل میں ان کو؟ خواجہ نے رکھا ہے جنگل میں۔ اب جب خواجہ جنگل میں رکھے ہیں تو وہ جنگل رہا جی، بولو ایمان سے، جنگل رہا وہ تو حیدرآباد سے بڑا شہر ہو گیا، وہ تو بمبئی سے زیادہ بہترین شہر ہو گیا جہاں خواجہ نے ان کو رکھا۔ نام کا بیابان، تو وہ بیابانی نام پڑ گیا۔ عبداللہ نام ان کا خواجہ نے رکھا تھا، بیابانی چونکہ جنگل کی وجہ سے، یہ اس لیے نام پڑا بیابانی ان کا۔ یہ سلسلہ نہیں ہے، یہ سلسلہ نہیں، یہ صرف ان کا نام ہے۔ ایک سلسلہ ہے بیابانی، جس سلسلے کے آقا ہمارے سرکار افضل بیابانی ہمارے قاضی پیٹ میں آرام فرما رہے، ہمارے آقا، ہمارے شہنشاہ، جن کے در کی خیرات کھا کھا کے ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے، ان کے ٹکڑے کھا کھا کے ہم آج بولنے کے لائق ہوئے۔ سرکار افضل بیابانی دکن کی سرزمین پہ پہلے شرعی قاضی ہیں، جو پہلے شرعی قاضی بنے دکن کی سرزمین پہ، وہ حضرت سرکار شاہ افضل بیابانی علیہ رحمت و رضوان۔ یہ جو اولاد ہے وہ حضرت اشرف بیابانی کی اولاد ہے، وہ یہاں آرام فرما رہے ہیں آپ کے مہاراشٹر میں، کیا نام ہے؟ امبڑ، وہ وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ بیابانی سلسلہ نام کیوں پڑا معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم۔ امام احمد کبیر رفاعی سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد پاک کو امام احمد کبیر رفاعی نے ایسے علاقے میں آباد کیا تھا جو سنسان بیابان تھا، جہاں آبادی نہیں تھی۔ غیر آباد علاقے کو بھی بیابان ہی کہتے ہیں، جنگل بھی چونکہ آباد نہیں ہوتا اس لیے اس کو بھی بیابان کہتے ہیں۔ امام احمد کبیر رفاعی نے اپنی اولاد کو بغداد کے ان علاقوں میں آباد کیا تھا جو سنسان تھے، بیابان تھے، جہاں آبادی نہیں تھی، اور وہاں اس لیے بٹھایا تھا تاکہ یہاں بیٹھو، اللہ اللہ کرو، ذکر اذکار کرو، نبی کو راضی کرو۔ تو اس لیے اس خاندان کا نام بیابانی پڑ گیا۔ یہ خاندان ہے، یہ سلسلہ بھی ہے اور خاندان بھی ہے۔ یہ ایک بیابانی، وہ ایک بیابانی ہے، وہ سلسلہ نہیں ہے، وہ مخصوص ہے حضرت عبداللہ بیابانی رحمت اللہ علیہ۔ وہ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ چونکہ انہوں نے غریب نواز کے در پہ صبح قیامت تک کی خدمت مانگی ہے تو میرے خواجہ نے ان کو آب حیات پلا دیا ہے۔
سبحان اللہ. شان دیکھو میرے خواجہ کی. آب حیات کہاں ہے خواجہ یہ بھی جانتے ہیں, وہاں سے کیسا لایا جائے خواجہ یہ بھی جانتے ہیں, کیسا پلایا جائے خواجہ یہ بھی جانتے ہیں. آب حیات جس کے قبضے قدرت میں ہے وہ میرا خواجہ غریب نواز ہے. ایک بار آب حیات جو پی لے اسے قیامت تک موت نہیں آئے گی. معلوم یہ بات آپ کو؟ ہاں ماشاءاللہ. تو کون کون آب حیات پیے ہوئے ہیں آپ میں سے؟ کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے؟ ایک تو ہوں گے. وہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے چبوتروں پہ ماشاءاللہ. خواتین میں سے کوئی ایک آدھ ہے؟ کوئی ایک تو بھی ہے نہیں ہے. کیوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. موت کا مزہ تو ہر انسان کو چکھنا ہے. آب حیات کسی کسی کو ملتا ہے. ایک آب حیات سرکار غریب نواز کے غلام عبداللہ بیابانی کو ملا ہے, اور ایک آب حیات حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو ملا ہے. وہ بھی زندہ ہیں ابھی, وہ مرے نہیں, ابھی صبح قیامت تک نہیں مریں گے, ان کو موت آتی نہیں. قیامت کے دن ان پہ موت طاری کی جائے گی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام پہ. تو ویسے عبداللہ بیابانی رضی اللہ تعالیٰ غریب نواز کے در کے غلام, ان کو موت نہیں آئی, وہ زندہ ہے, ابھی زندہ ہے. اور اجمیر میں جس کو لوٹ لیا جاتا ہے, چور اچکے ڈاکو جس کو لوٹ لیتے ہیں, جیب کاٹ لیتے ہیں, جیب قطرے بہت ہیں وہاں پہ. اور صرف اجمیر میں نہیں, اجمیر بولے تو بولیں گے دیکھو اجمیر میں جیب کاٹ رہے ہیں. سب سے زیادہ جیب قطرے تو حج میں ہیں. سب سے زیادہ جیب قطرے کہاں ہیں بولو؟ حج میں. ادھر کنکری مارتے رہتے, ادھر سے جیب کاٹ لیتے. وہ پاکٹ ڈلی رہتی نہیں, بیگ پورا کاٹ لیتے وہ صاف. احرام میں تو جیب نہیں رہتا, بیگ رہتا ہے, وہ وہ بیگج کاٹ لیتے ہیں سیدھا سیدھا. کتنے خطرناک ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اچکے جو ہے ان کو بڑی مہارت ہوتی, وہ بھی محنت کر رہا ہے بیچارہ, محنت سے تجربہ دیکھو اس کا, اور کیا اس کی خوبی ہے. اس شان سے اس نے جیب کاٹا ہے, اس شان سے شیخ خودنما بیٹھا ہے, کوئی دیکھے تو سمجھے کہ خدا بیٹھا ہے. اتنی نزاکت سے کترتا ہے وہ, پتہ بھی نہیں چلتا کہ باؤ سے کوئی کاٹ کے گیا ہے. جب دیکھتا ہے تو پتہ چلا کٹ گیا, جیب کٹ گیا. اب روئے بلا بل بلائے, خواجہ لٹ گیا, خواجہ لٹ گیا, خواجہ لٹ گیا. اتنے رہتے وہاں پہ ایسی صدا دینے والے. یہ سب کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, اپنے اپنے گھروں کو واپس بھی پہنچ رہے ہیں, کیونکہ ان کی ذمہ داری میرے خواجہ نے عبداللہ بیابانی کو عطا فرمائی ہے. وہ انتظام کرتے ہیں, وہ سب انتظام کرتے ہیں. اور یہ میرے خواجہ کے غلاموں کی شان ہے. دربار میں جو خدام کھڑے ہیں میرے خواجہ کے, ان پہ رافضیت کا لیبل خدارہ مت لگاؤ. تم کو خدارہ واسطہ ہے, تم کو واسطہ دے رہا ہوں میں خدا کا, رسول کا. ان پہ رافضیت کا لیبل مت لگاؤ. ان کی زبانوں پہ ابو بکر کا نام ہے, ان کی زبانوں پہ عمر کا نام ہے, ان کی زبانوں پہ عثمان کا نام ہے. ارے صبح و شام بحق کے خواجہ عثمان ہارونی پڑھنے والا رافضی کیسے ہوگا جی؟ تم نے بولیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوث, نعرہ خواجہ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے دوستو, اہل سنت ایک بند گلی, ایک بند کمرے کے مکتب کا نام نہیں ہے. دنیا کی وسیع ترین جماعت کا نام اہل سنت ہے. اہل سنت کوئی فرقہ نہیں ہے, بہت بڑی جماعت ہے, بہت بڑی جماعت. مختلف نظریات, مختلف عقائد, مختلف فرقے زمانے میں موجود ہیں, لیکن اہل سنت و جماعت کا جو منشا, جو مشن غریب نواز نے عطا فرمایا تھا. میرے غریب نواز نے کیا عقیدہ دیا ہے؟ میرے غریب نواز نے عقیدہ کیا دیا معلوم؟ ابو بکر ہمچو کعبہ. آج بھی میرے خواجہ کے دربار پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے, ابو بکر ہمچو کعبہ, ابو بکر کعبے کی طرح ہے. کوئی رافضی عقیدہ بولے گا جی؟ بولو ایمان سے بولو, کسی رافضی کی زبان پہ جملہ آئے گا جی؟ رافضی تو وہی مر جاتا ہے جہاں ابو بکر کا نام آ جاتا ہے. اور میرے خواجہ کے در سے آج بھی یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے, ابو بکر نہیں ہے, اسلام میں ان کا مقام کعبے کی طرح ہے. ابو بکر ہمچو کعبہ, ابو بکر کعبے کی طرح ہے. عمر در طواف عمر اس پہ طواف کی طرح ہے.
سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز عقیدہ لائے ہیں مدینے سے، مصطفیٰ کے در سے جو عقیدہ میرے خواجہ لائے ہیں وہ عقیدہ یہ ہے، ابو بکر ہمچو کعبہ، ابو بکر کعبے کی طرح ہے، عمر در طواف او، عمر اس میں طواف کی طرح ہے، عثمان آب زمزم، عثمان آب زمزم، عثمان زمزم کا پانی ہے، علی حج اکبر است، علی حج اکبر است، علی حج اکبر کا نام ہے۔ اب میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں، میرے غریب نواز کی تربت پاک پہ لکھا ہوا ہے چراغ مسجدوں محراب و منبر، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، علی و فاطمہ، شبیر و شبر۔ یہ میرے خواجہ کی تربت پاک پہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ ایمان سے بولو، کوئی رافضی عقیدہ بولے گا، کوئی شیعہ عقیدہ بولے گا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ بھی سنی، ہم بھی سنی، فرق اتنا ہے وہ سید ہونے کی وجہ سے ان پہ علی کی محبت کا غلبہ ہو گیا ہے، ان پہ علی کی محبت غلبہ پا گئی ہے۔ اور کیوں نہ پائے، علی کی محبت صرف اجمیر کے خادموں پہ غلبہ نہیں پائی ہے، دنیا کے سارے مسلمانوں پہ علی کی محبت غلبہ پائی ہے۔ جھانک سینے میں، ہر سینے میں علی بس رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، علی، میرے مولا علی مصطفیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کی محبت، ان کی عقیدت قرآن نے فرض کی ہے۔ یہ کسی مدرسے کے ملا کا فتویٰ نہیں، یہ کسی مفتی صاحب کی تحریر نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ مصطفیٰ کا حکم ہے۔ علی سے عقیدت ضروری ہے، علی سے محبت ضروری ہے، ابو بکر کا احترام بھی ضروری ہے، عمر کا احترام بھی ضروری ہے، عثمان کی عقیدت بھی ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ہماری جماعت میں، اہل سنت میں، ہم 4 یاروں کی عظمت کو مانتے ہیں۔ 4 یار نبی کے حق بجانب ہیں۔ ابو بکر بھی حقانیت پہ ہے، عمر فاروق بھی حقانیت پہ ہے، عثمان غنی بھی حقانیت پہ ہے، حیدر تو مولا ہے سب کے۔ ترتیب کے اعتبار سے مولا 4تھے نمبر پہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے مولا نمبر پہ 4تھے ہیں، مگر مولائیت کی جب بات آ جائے تو میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں اہل سنت کا، جب مولائیت کی بات آ گئی ہے تو علی صدیق کے بھی مولا ہیں، فاروق کے بھی مولا ہیں، عثمان کے بھی مولا ہیں، علی ہر اس کے مولا ہے جس کے نبی مولا ہے۔ تو علی کا نام آنے سے رافضی ہو جاتے ہیں؟ کس مدرسے کا فتویٰ تم نے پڑھا ہے؟ کس مولوی صاحب، کس مفتی صاحب کی عبارت تم کو بتا رہی ہے کہ علی کا نام لینا رافضیت ہے، علی کی محبت رافضیت ہے، علی کرنا رافضیت ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ علی کا نام لینا، علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے علی، تیری محبت مومن کے دل سے نکلے گی نہیں، منافق کے دل میں جائے گی نہیں۔ الحمدللہ بولو الحمدللہ، علی کی محبت مومن کے دل سے نکلے گی نہیں، منافق کے دل میں جائے گی۔ اور جامع ترمذی کی حدیث بڑی ذمہ داری سے میں نے جو پڑھا ہے اپنے بزرگوں کے پاس، جامع ترمذی کی حدیث پاک سنو، میرے آقا نے فرمایا علی، حرامی تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور حلالی تیرا نام لیے بغیر رہ نہیں سکے گا۔